مشرق وسطی میں مسلسل کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران امریکہ کی طرف سے ایران کے مختلف شہروں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس دوران امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا مرحلہ مکمل کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 14 جولائی کی رات 10 بجے مشرقی امریکی وقت کے مطابق شروع ہونے والے تقریباً 7 گھنٹے طویل آپریشن کے دوران آبنہ ہرمز اور ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے بیان میں بتایا گیا کہ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے ایرانی میزائل، ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی نظام پر درست نشانے والے ہتھیاروں سے حملے کیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایرانی جزیرے کش پر بمباری کی، جبکہ ایران کے قشم جزیرے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران میں مقامی حکام نے خبر دی ہے کہ دہلرون شہر کے قریب منرل واٹر کی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جنگی طیاروں نے کش بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ کویت میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد خطرے کے سائرن بجے گئے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران کے صوبے خوزستان میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی تجارتی، بحری جہازوں اور شہری عملے کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی بتایا کہ اسی روز امریکی فوج نے ایران کے بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں سے آنے اور جانے والے بحری جہازوں کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی ہے، جو 14 جولائی کو شام 4 بجے مشرقی امریکی وقت کے مطابق نافذ العمل ہو گئی ہے۔ جس طرح سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل تقریباً $80 فی بیرل تک پہنچ رہا ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ بحرین اور کویت میں امریکہ کے مفادات اور اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس دوران کویت کی حکومت کا کہنا تھا کہ ایرانی حملوں میں ایک بحری جہاز نشانہ بنا، جس سے 4 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ منگل کے حملوں میں ایک بیلسٹک میزائل، 5 کروز میزائل اور 33 ڈرونز کو روکا گیا۔ کویتی فوج کے مطابق ان حملوں میں کئی اہم اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور گرنے والے ملبے سے نقصان ہوا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر بھی نشانہ بنائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایران کے MQ-9 ڈرونز تعینات، یہاں پر اس طرح سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ امریکہ کے یہاں پر ڈرونز تعینات تھے، اسے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی ڈرونز کے تباہ ہونے کا یہاں پر ایران کی پاسداران انقلاب کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے منگل کی رات جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ بیک وقت میزائل اور ڈرون کارروائی کے دوران بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے بحری جہازوں اور طیاروں کے لیے اسلحہ اور پرزجات کا ذخیرہ کرنے والے کئی گودام تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بحرین کی حکومت کی طرف سے وزارت دفاع کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ درمیانی شب سے آج صبح تک ایران کے حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ کئی مقامات پر بحرین میں آج صبح تک بھی خطرے کے سائرن سنے گئے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدہ نہیں کیا گیا اگلے ہفتے تک تو ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ایران پر معاہدہ کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی جھوٹی اور پرتشدد قیادت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا اور مذاکرات پر آمادہ نہ ہوئے تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ان کے تمام بجلی گھر اور تمام پل تباہ کر دیں گے۔ ایران کو بری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice.
दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क की एक एक इंच ज़मीन का दिफा करने का अज़्म किया है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर ईरानी सदर ने कहा कि उनकी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए और हमारे मुल्क को टुकड़े करने की कोशिश करने का फैसला करने वालों को आखिर हासिल क्या हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन की एक एक ज़मीन का दिफा करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को यह धमकी दी है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इस पर इसराइल की तरफ से पूरी ताकत से फैसला कुन वार किया जाएगा। उन्होंने इसराइल के शहर दिमोना में कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि ये ना ख्याल करना कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त इसराइल के जिस जुनूबी कस्बे दिमोना में हूँ उसे सरकारी तौर पर जौहरी तहकीक के लिए करार दिया जाता है, मगर आम तौर पर यह यकीन है कि इसमें इसराइल के गैर एलानिया जौहरी हथियारों का घर है। नेतन्याहू ने कहा, अब वो दिन गुजर गए हैं जब कोई हम पर हमलावर हुआ और हमने उस पर फैसला कुन जवाबी हमला न किया। जब हमने अमेरिका के साथ मिलकर इस साल के शुरू में हमले किए थे उसके मुकाबले में अब मौका आया तो हमारा हमला उन हमलों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा।